آپ ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ سے بات چیت کرنے کا موقع مل رہا ہے، اور جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے شاید پرائم ٹی وی پہ یا ریلیز میرے ہوتے ہوئے آپ پہلی دفعہ آج ہمارے ٹی وی چینل پہ آپ آئے ہیں. پہلے چند مرتبہ ایسا اتفاق ہوا ہے، لیکن بہت کم، اس قدر کم کہ گویا نہیں ہوا. اور میرا خیال ہے کہ ہماری آڈینس کے لیے بھی اتنی ہی خوش نصیبی اور خوش قسمتی کی بات ہے. میں بھی خوش نصیب ہوں کہ آپ کوئی دین کے بارے میں مجھ سے بات پوچھنے کے لیے تشریف لائے ہیں. پہلے تو لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا جو شجرہ نسب کے حوالے سے، کیونکہ غوث اعظم سے ساتھ آپ کا سلسلہ ہے، تو اس کے حوالے سے میں چاہ رہا تھا کہ ہمارے جو آڈینس ناظرین ہیں ان کو ذرا بتا سکیں. عرض خدمت یہ ہے کہ شجرہ نسب کا ایک طریقہ کار ہے جو سید خاندان کے لوگ جو استعمال کرتے ہیں. ایک ہے عوام کا طریقہ، عام علماء کا طریقہ. ہمارے ہاں جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے، قبر اور قبیلہ یہ شہادت ہوتی ہے سچے شجرے کی. حضرت نبی کریم علیہ السلام کے جو دو صاحبزادے تسلیم ہوتے ہیں، ایک حسن ایک حسین. ہم امام حسن کی اولاد میں سے. امام حسن کے بڑے صاحبزادے حضرت حسن مثنیٰ، ان کی شادی حضرت امام حسین کے گھر سے ہوئی ہے، فاطمہ کبریٰ سے. ان سے صاحبزادے پیدا ہوئے سید عبداللہ میز کہتے ہیں خالص کو. تو وہ پہلا سید ہے جس کی ماں بھی سیدانی ہے. اس سے پیشتر کوئی سید ایسی نہیں ہے جس کی ماں بھی سیدانی ہو. تو ان کا مزار جو ہے سید عبداللہ میز کا مدینہ طیبہ میں ہے. حسن مثنیٰ کا مزار جو ہے یہ بغداد شریف میں ہے. حضرت سید عبداللہ میز کے جو صاحبزادے ہیں ان کا نام ہے موسیٰ الجون کہتے ہیں گندم گون کو. پہلا سید جو گندمی رنگ کا تھا ان کا نام ہے موسیٰ الجون. ان کا مزار بھی مدینہ طیبہ میں ہے. ان کے صاحبزادے ہیں سید عبداللہ ثانی، ان کا مزار بھی مدینہ طیبہ میں ہے، بقیع شریف ہے. ان کے صاحبزادے ہیں سید موسیٰ ثانی، ان کا مزار بھی وہاں جنت البقیع شریف میں ہے. ان کے صاحبزادے سید محمد ابو بکر داود، یہ آخری مزار ہے ہمارے خاندان کا جو مدینہ طیبہ میں ہے. ان کے صاحبزادے سید محمد نور الدین زکریا، ان کا مزار ہے جیلان شریف. سید محمد نور الدین زکریا یہ پہلے شخص ہیں جو مدینہ طیبہ سے جیلان تشریف لائے. پہلے کچھ وقت یہ روم میں تبلیغ کے لیے گئے، اس لیے ان کو شاہ محمد غوث رومی بھی کہتے ہیں. سید محمد نور الدین زکریا وہ جیلان میں پہلا مزار ان کا ہے. ان کے صاحبزادے سید یحییٰ زاہد، ان کا مزار جیلان شریف میں ہے. آپ کی وہ جو فوٹو جینک میموری ہے اس سے میں پریشان ہو گیا کہ ماشاءاللہ آپ کو نام کس طرح سلسلوں کے ساتھ. سبحان اللہ. اس پر میں نے وہ کام کیا ہوا ہے کہ جن کے نام لیے نا ان کی تاریخ ولادت پتہ ہے، تاریخ وفات پتہ ہے، انہوں نے شادیاں کہاں کہاں سے کی ہیں، کس بیوی سے کتنی اولاد ہے، وہ کہاں کہاں گئی ہے. اور سید یحییٰ زاہد کا مزار بھی وہاں جیلان شریف میں ہے. اور ان کے صاحبزادے سید شاہ عبداللہ، ان کا مزار بھی وہیں ہے. ان کا سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست جو حضرت غوث الثقلین رضی اللہ عنہ کے والد بزرگوار ہیں، ان کا مزار بھی بغداد شریف میں ہے، اور اس میں جیلان شریف میں ہے. آپ کی شخصیت جو ہے نا وہ علم کا ایک سرچشمہ ہے. بڑے لوگ جو ہیں وہ یہ جاننا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جو بزرگی کے جو درجات ہیں، جو بزرگی کے جو سلسلے ہیں، وہ غوث اعظم کہتے ہیں جی، اس میں کلندر ہوتے ہیں، اس میں کتب ہوتے ہیں، اس میں مجذوب ہوتے ہیں. اس کے حوالے سے میں چاہتا کہ ہمارے میں عرض کر رہا تھا لوگ بتا سکیں کہ یہ کیا درجات کیا کون سی. نہیں، عرض یہ ہے یہ جو شجرہ نسب ہے یہ تو آپ نے صرف جیلان شریف تک سنا ہے. آگے میں اپنے تک شجرہ نسب پورا جو ہے نا وہ میں قبر اور قبیلے کے بتا سکتا ہوں. اور یہ ساری تفصیلات جو میں نے آپ کے سامنے کہی ہیں نا، ان کو ہماری کتابوں نے پوری تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے. اس میں کوئی فیبریکیشن ممکن نہیں ہے. حتیٰ کہ موسیٰ پاک شہید ملتان والے اور ہم لوگ ایک باپ کی اولاد میں سے، جو ابھی یوسف رضا گیلانی پرائم منسٹر ریٹائر ہوئے ہیں نا، وہ ہمارے چچیرے بنتے ہیں. ہم سید شاہ محمد غوث بالا پیر رحمۃ اللہ کی اولاد میں سے، وہ سید موسیٰ پاک شہید کی اولاد میں سے. اور حضرت شاہ عبدالحق صاحب محدث دہلوی جو ہندوستان کا فرسٹ ٹیچر مانا جاتا ہے، وہ آدمی ان کے مرید ہے. انہوں نے جو اخبار الاخیار لکھی ہے اس کے اندر یہ پوری تفصیلات شاہ محمد غوث اچی سے لے کر کے موسیٰ پاک شہید تک تفصیلیں لکھی ہیں. یہ جو آپ نے نیا سوال کیا یہ تصوف کے بارے میں، یہ شجرے کے بارے میں نہیں ہے. میں عرض کرتا ہوں یہ دونوں سبجیکٹ ہیں مستقل، اور وہ مزہ ہی آ جاتا ہے آدمی جب پورا ان کی تفصیل جانے نا. جس طرح کھوئی ہوئی چیز کسی انسان کو مل جاتی ہے تو تازہ زندگی آ جاتی ہے، ایسا محسوس کرتا ہے. یہ جو ہے نا کہ
یہ سلاسل اولیاء اللہ کیا ہوتے ہیں؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے 1,24,000 سے کم و بیش صحابہ کرام ہیں، لیکن خلیفے صرف 2 ہیں۔ ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفے ہیں، ایک حضرت حیدر کرار خلیفے ہیں۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو خلیفے ہیں ان کو صرف زبان سے اجازت ہے، ان کو پگڑی یا آپ نے قبا وغیرہ نہیں عطا فرمائی۔ لیکن صاحب روح المعانی نے سید محمود آلوسی بغدادی جن کی تفسیر روح المعانی ہے، اس کے اندر انہوں نے دیا کہ حضرت مولا مرتضیٰ سرکار کے خلیفہ بھی ہیں، سرکار کے سجادہ نشین بھی ہیں، اس لیے ان کو پگڑی بھی عطا فرمائی اور قبا شریف بھی عطا فرمائی۔ 1,24,000 میں سے صرف 2 کو خلافت عطا فرمائی، یہ بیعت کر سکتے ہیں۔ اس سے پھر ایک نیا مسئلہ چل نکلا کہ تصوف کا بانی کون ہے۔ تصوف کی 2 قسمیں تسلیم ہوتی ہیں، ایک تصوف سنی اور ایک تصوف سلفی۔ تصوف سنی کے بانی ہیں حضرت امام زین العابدین، جنہوں نے اپنے باپ حضرت امام حسین سے، اپنے تایا حضرت امام حسن سے اجازت بھی لی تھی اور تصوف بھی سیکھا تھا۔ انہوں نے حضرت مولا مرتضیٰ سے سیکھا تھا۔ اس طرح قادری، چشتی اور سہروردی، یہ 3 طریقے براہ راست جو ہیں یہ فیض یاب ہیں حضرت حیدر کرار سے اور بواسطہ حضرت امام زین العابدین۔ اور جو ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، ان کا سلسلہ چلا ہے، ان کے پوتے ہیں جناب قاسم بیٹے ہیں حضرت محمد بن ابی بکر کے۔ محمد بن ابی بکر جو ہیں ان کی والدہ تھی اسماء بنت امیس، وہ اہلیہ تھی حضرت حیدر کرار کے جو بھائی تھے جعفر طیار، ان کی شہادت کے بعد پھر ان کا نکاح جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ہوا تھا۔ ان سے پھر یہ صاحبزادے پیدا ہوئے تھے محمد بن ابی بکر۔ جس دن سرکار کا وصال ہوا یہ 8 مہینے کے تھے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس وقت یہ 8 مہینے کے ہوئے تو یہ ہجرت کا 10واں سال بنتا ہے۔ اس کے بعد وہ 2.5 برس تک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ رہے، بعد میں 10 سال خلافت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی۔ لیکن ان کی شادی جو ہے وہ ہوگی تو ان کے صاحبزادے پیدا ہوں گے نا۔ اچھا، بڑی چونکہ بہت ساری باتیں ہیں اور میں چاہتا کہ چیزوں کو آپ مزید حوالے سے آپ سے بات ہو۔ ایک پاکستان میں اور ایک جو مسلم کنٹریز ہے وہاں ایک بڑی کامن پرسیپشن ہے، ایک بڑی وہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ شاید مس کنسیپشن ہے، ایک یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جی وہ پھیل گئی کہ جی پیری مریدی جو ہے یہ بہت بڑا ذریعہ آمدن بن چکا ہے، اور میرے خیال اس کے حوالے سے بھی آپ نے کچھ باتیں بڑا اوپنلی پبلک میں بیان کی۔ میں چاہتا کہ وہ بھی اگر اس کے حوالے سے بتا دیں کہ لوگوں کے میں ایسی مس انڈرسٹینڈنگ کیوں ڈیولپ ہو گئی۔ اگر کوئی کام کے طور پر درست ہو، اس کا کوئی غلط استعمال اور غلط فائدہ اٹھانا شروع کر دے، اس سے کام کے جواز پر اور اصلیت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ جو غلط فائدہ اٹھائے گا وہ آپ کو کاٹنا پڑے گا۔ کل اگر کوئی ڈھول مار کے نماز پڑھنا شروع کر دے تو آپ ڈھول بند کریں گے، نماز بند کر گے؟ یعنی نماز تو اپنے طور پر درست ہے، ڈھول بجانا ساتھ نادرست ہے۔ اگر اس کو کوئی سورس آف انکم سمجھتا ہے تو یہ اس کی اپنی مس انڈرسٹینڈنگ ہے۔ لیکن یہ کہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں اس طرح کے کوئی نذرانے آتے تھے، احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ مدینہ طیبہ میں جس وقت کوئی پھل پکتے، فصلیں پکتی، تو اس اول پھل اتار کر کے سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتے۔ یہ نذرانے کا ثبوت ہے کہ یہ پیش کرنا درست ہے، لینا بھی درست ہے، دینا بھی درست ہے، لیکن واجب نہیں ہے۔ اس کو یہ سمجھنا کہ اگر بیچ میں سے نذرانہ نکال دے تو پیری مریدی نہیں رہتی، یہ غلط ہے۔ اس کو یہ سمجھنا چاہیے میرا کام ہے نبی پاک علیہ السلام کے دین کو زندہ کرنا۔ جو میرے پاس آتے ہیں ان کو دین سمجھنا چاہیے، اور پیر کو ایسی پوزیشن میں ہونا چاہیے کہ حلال اور حرام کے بارے میں، جائز اور ناجائز کے بارے میں اس کے بعد تفصیلی معلومات ہوں، کتاب دیکھ کے کم از کم مسئلہ بتا سکے، خود کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا پابند ہو۔ پہلے وہ شخص معلوم کرنا پڑے گا جس کے ساتھ جو پیر ہو سکتا ہے وہ کون ہو سکتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سرکار سے یہ بات پوچھی کہ بندگان خاص کی کیا نشانی ہے جن کی پیروی کی جائے؟ فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، جب انہیں دیکھا جائے اللہ یاد آئے۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق
امام قرطبی نے اس کے مقابلے حدیث روایت کی ہے، من ذکرکم باللہ رؤیتہ من ذکرکم بالآخرۃ عملہ من زاد فی علمکم منطقہ۔ اللہ کا خاص بندہ وہ ہوتا ہے کہ جس کو دیکھیں تو اللہ یاد آئے، جس کی روزانہ کی سرگرمیاں دیکھیں تو قیامت یاد آئے، جس کی زبان حرکت کرے تو تمہارے علم میں اضافہ ہوتا جائے۔ امام والی بغداد شہنشاہ جیلان سے پوچھا گیا کہ بندگان خاص کی کیا علامت ہے؟ آپ نے فرمایا جن راستوں سے گزر جائیں ان سے گزرتے ہوئے بھی یاد خدا تازہ ہو۔ پوچھنے والا بھی دانشور ہے، وہ کہتا ہے ان کو دیکھنے سے رب کی یاد تازہ ہو، یہ تو حدیث سے ثابت ہے۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جن راستوں سے گزر جائیں ان سے گزرتے ہوئے بھی یاد خدا تازہ، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ آپ نے اس کے جواب میں فرمایا میں کوئی لمبے کرتے والا پیر تو نہیں ہوں کہ صرف کرتے کی لمبائی دکھا کے پیر بنا ہوں، نہیں، درست العلم حتی صرت کتبا ونلت الصاد من مولا الموالی۔ تمام اسلامی علوم پہلے پڑھے ہیں پھر پڑھائے ہیں، پھر اللہ نے جہاں پہنچایا ہے پہنچایا ہے۔ اور اس بارے میں انہوں نے کہا کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ پرائمری کی نہیں ہے، یہ ذرا کلاس واز ہائی ہے، ذرا جو بات تم کہہ رہے ہو وہ پرائمری کی کلاس کا ذکر ہے، جو میں کہتا ہوں یہ قرآن میں لکھا ہوا۔ پوچھا کہاں لکھا ہوا؟ کہا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا مروہ جو دو پہاڑیاں ہیں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ کہا یہ کیوں اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں؟ نشانی کسے کہتے ہیں؟ جسے دیکھو تو کوئی یاد آئے، دیکھو پہاڑیوں کو یاد اللہ آئے۔ یاد خدا میں اور پہاڑیوں کے دیکھنے میں کیا مناسبت ہے؟ کہاں یہاں سے جو بندی گزری ہے اس کا نام ہے سیدہ ہاجرہ، تو جہاں بندگان خدا جہاں سے گزرے ہوں وہاں سے گزرتے ہوئے اللہ کی یادیں تازہ ہوتی ہیں۔ اور اس بارے میں پیچھے بحث چلی آ رہی ہے کہ جو آدمی قتل اللہ کے راستے میں کر دیے گئے ہیں ان کو مردہ مت کہو۔ آدمی سمجھتا ہے جن کی گردن اڑ گئی ہے، بیوی بیوہ ہو گئی ہے، جائیداد تقسیم ہو گئی ہے، جنازہ پڑھ لیا گیا ہے، 40واں ہو گیا ہوا ہے، ہم ان کو کس طرح سمجھے کہ وہ زندہ ہیں؟ رب نے بتانا چاہا تو میں تو ان راہ گزاروں کو مردہ نہیں کہتا جن راہ گزاروں سے وہ گزر گئے ہیں۔ صفا مروہ راہ گزار ہے جناب سیدہ ہاجرہ کی۔ تو اس سے اولیاء اللہ اور آل اللہ کی جو علامات ہیں ان میں سے یہ ان کی زندگی دیکھو، ان میں سے کون آدمی ہے جو پیسے اکٹھے کرنے کے لیے پیری مریدی کرتا ہے؟ اگر کسی نے اس کو اس مقصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا تو یہ اس کا طریقہ استعمال غلط ہے۔ اچھا، اب آپ سے جو ایک بہت بڑی تعداد پچھلے 50 سال میں پاکستان سے اور مختلف دوسرے مسلم ممالک سے ہے جنہوں نے برطانیہ میں ہجرت کی ہے، ایک بہت زیادہ جو کرٹیسزم آتا ہے مسلمانوں پہ کہ جو یہاں لوگ ہجرت کر کے آتے ہیں وہ یہ اس کنٹری میں بھی اس ملک میں بھی اپنی 1-1.5 اینٹ کی علیحدہ مسجد بنا کے بیٹھتے ہیں، اور وہ سوسائٹی کے ساتھ، یعنی جو برطانیہ جو مین سوسائٹی اس کے ساتھ وہ ایک باہمی مفاہمت اور اس پہ انٹیگریشن پہ بلیو نہیں کرتے۔ اس حوالے سے اسلام میں کیا حکم ہے کہ جب کوئی مسلمان ہجرت کر کے کسی دوسری ملک میں جائے تو اس کی اس ملک کی طرف کیا رسپانسبلٹی ہے؟ میں عرض کرتا ہوں کہ یہ ایک طرفہ کام نہیں ہے، یہ دو طرفہ کام ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو یہاں اس ملک میں آئے وہ مختلف کیٹیگریز کے لوگ ہیں، وہ کلی متواتی اس کو کہتے ہیں، جو سارے افراد ایک جیسے ہوں اس کو کہتے ہیں کلی متواتی، جو سارے افراد ایک جیسے ہوں کو کہتے ہیں کلی مشکک۔ ایکویولنس جینس، ایکویوکل جینس، یہ دو طرح کی جینس ہے، یعنی ایک ہے جس کے سارے افراد ایک جیسے۔ یہ جو ہجرت کر کے آتے ہیں اگر سارے افراد ایک جیسے ہوتے ہم ضرب تفریق کے ذریعے سے ان کے بارے میں فیصلہ کریں۔ وہ مختلف طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو رزق روزی کی تلاش میں آئے ہیں، انہوں نے یہاں آ کر کے پکے طریقے سے پبلک کے ساتھ دیا، وہ سمجھتے ہیں ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم الگ کوئی کام کر سکیں۔ انہوں نے اپنے بال بچے کا پیٹ پالنے کے لیے پبلک کا پورا ساتھ دیا، اور اس کی تقریباً کوئی 95% مثالیں اس جگہ موجود ہیں۔ جن لوگوں نے الگ مسجدیں بنائی ہیں اس کے خاص وجوہات ہیں۔ جو فکری حریت ہے مذہبی پیشوا کے لیے وہ اس کی جان ہے۔ جس وقت لوگوں نے یہاں امام رکھے، مولوی رکھے، ان کو دبانے کی ٹرائی کی اور چاہا کہ جو میں کہتا ہوں وہ یہ کریں، اس وقت مذہبی پیشوا کو ایک کلیش محسوس ہوا کہ میرے دینی سوچ میں اور ان کے سیاسی دباؤ میں کافی کنٹرڈکشن ہے، ہم ان دونوں کو ریکنسلیٹ نہیں کر سکتے۔ اس وقت انہیں ضرورت محسوس چھوٹی مسجد ہو یا بڑی ہو اپنی مسجد بناؤں تاکہ آزادی کے ساتھ دین کا کام کروں، کیونکہ سابقہ جو ہماری مثالیں ہیں، ہم امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں۔ امام ابو حنیفہ کون سی سرکاری مسجد کے ساتھ ہم نوائی کرتے تھے؟
अकेले आदमी थे और सारी ज़िंदगी मुलाजमत नहीं की। इमाम यूसुफ मुलाजमत में गए, उन्होंने पहला काम जो किया था वो ईद के अंदर जो तकबीरात पढ़ी जाती हैं 3 फालतू दीन के बजाय उन्होंने 4 कहना शुरू कर दी। उसकी वजह यह है कि अब्बासियों का दौरे हुकूमत था, हज़रत अब्बास का, अब्दुल्ला बिन अब्बास का मज़हब था कि 4 तकबीरें फालतू होनी चाहिए, तो उस दबाव से वो 4 ही कहने लग गए। इमाम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला ने ना किसी की मुलाजमत की है, आपको कादिल कुज़ात बनाने के लिए जितनी मतलब ऑफ़र आई है आपने इनकार किया, आपको दुर्रे मारे गए। वो अपनी ज़हनी और फ़िक्री हुर्रियत को कुर्बान नहीं करना चाहते थे। इमाम शाफी तमाम मुहद्दिसीन उनके मुरीद हैं, उनके मानने वाले हैं। वो आदमी बगदाद के रहने वाले हैं, बगदाद क्यों छोड़ के गए थे? वो जो आले बैत के साथ उनका ताल्लुक़ था, गवर्नमेंट ने कहा या ये छोड़ना पड़ेगा या वतन छोड़ना पड़ेगा। उनका वतन छोड़ देना मैं मुनासिब समझता हूँ, लेकिन अपनी सोच को बदलना मुनासिब नहीं समझता हूँ। दो सवाल आपसे और पूछने हैं, ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा। एक तो इस ज़माने में उम्मत मुस्लिमा जब आप देखिए मिडल ईस्ट से लेके इंडोनेशिया से लेके पाकिस्तान तक जहाँ भी जाएँ, मुस्लिम उम्मा जो है वो शदीद मुश्किलात का शिकार है। इन सम शेप और फॉर्म मुस्लिम उम्मा शदीद मुश्किलात का शिकार है सर पूरी दुनिया में। जी जी। एक तो आपकी जैसी शख्सियत का आज के मुसलमानों के लिए क्या पैगाम है? क्या हम ऐसी चीज़ है जो गलत कर रहे हैं जिसको हम ठीक करें तो शायद हम बेहतरी की राह की तरफ जा सकते हैं? और जो लोग मज़हब के नाम पर दहशत गर्दी करते हैं, खुदकुश हमले करते हैं, क्या वो मज़हब में जायज़ है? उनके लिए आपका क्या अर्ज़ ये है? जो मज़हब के नाम से दहशत गर्दी है, असल में उनका कोई मज़हब नहीं है। सही। जो बुनियादी गलती है मुसलमानों में वो ये है कि जिस तारीख मुसलमानों ने कलमा पढ़ा उस वक्त उन्होंने ये सोच लिया हम पहले जो कुछ थे वो थे, इसके बाद गुलामान मुस्तफ़ा हैं। ये हिंदी वो खुरासानी, ये अफ़गानी वो तूरानी, तो ऐ शर्मिंदा है साहिल उछल कर बेकरां हो जा। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु आले फ़ारस से जंग हुई तो उन्होंने उनसे कहा कि तू फ़ारसी होकर फ़ारस वालों से कैसे लड़ सकता है? उन्होंने कहा मैं पहले मुसलमान हूँ, पीछे फ़ारसी हूँ। सहाबे रूमी रोमनों से लड़े, उनका तू रोमन होकर रोमनों से कैसे लड़ सकता है? उन्होंने कहा मैं पहले मुसलमान हूँ, पीछे रोमन हूँ। सहेले यमनी यमन वालों से लड़े, उन्होंने कहा तू a password-protected online site. बन के की थी, वो अरबी बन के नहीं की थी, वो कुरैशी बन के नहीं की थी, वो हिंदुस्तानी पाकिस्तानी बन के नहीं की थी, बल्कि नबी करीम अलैहिस्सलाम को अपना आका मौला समझ के अपनी तमाम सोचों को सरकार की सोचों में इदगाम कर दिया था। 2 फरवरी को 30वां सालाना जलसा ईद मिलादुन्नबी की तकरीब होगी 2 फरवरी को। और इस वक्त पिछले कई सालों में जो देखा गया है कि वॉल्थमस्टो में होने वाला ये जो तकरीब होती है, ये इस वक्त यूरोप में मुसलमानों की उम्मत मुस्लिमा की सबसे बड़ी गेट टुगेदर बन चुकी है। यहाँ बड़े बड़े उलमा इकराम आते हैं और बड़ी बड़ी शख्सियात आती हैं जो आके खिताब करती हैं और आप हमेशा उसमें आपकी शख्सियत सबसे नुमाया होती है। ये इतना जो एक कामयाबी का सिलसिला जो अल्लाह ताला ने जिससे नवाजा है, जितनी बड़ी कामयाबी हुई है, क्या आप वैसा महसूस करते थे कि इतनी बड़ी कामयाबी ये अचीव कर लेंगे हम यहाँ? मैं अर्ज़ करता हूँ ये हमें ऐसे मुश्किल हालात में फ़ैसला करना पड़ा जिस वक्त लोग हमारे अकीदे को कहते थे ये एक फ़िरका है इस्लाम में, लेकिन हम उनको कहते थे ये फ़िरका नहीं है, ये मुसलमानों की जमहूरी हैसियत है। अब किस तरह साबित करें? लड़ाई तो कर नहीं सकते थे, इसके हम ही नहीं थे कि लोगों को मार पिटाई के ज़रिए से ये मनवाया जाए कि हम सच्चे हैं। हम कहते थे दलाइल और मसाइल से और हक़ाइक़ के रोशनी में मनवाया जाए कि हम सच्चे हैं। हमारा अकीदा था कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ात पाक ज़ाहिरी ज़िंदगी के मुकाबले में आज की ज़िंदगी पहले से ज़्यादा बेहतर है। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, रब ने कहा प्यारे आने वाले दिन गुजरे हुए दिनों के मुकाबले में ज़्यादा अच्छे। सरकार को हम नूर मानते हैं, तो नूर का अकीदा रखने वाले लोगों को कहा कि सरकार का मीलाद पाक है। अब कोई भी आदमी जो मीलाद शरीफ में आता है उनमें या रसूलुल्लाह का मुनकर कोई नहीं है, नूर मुस्तफ़ा का मुनकर कोई नहीं है। उनमें कोई शख्स ऐसा नहीं जो कहे रसूल मेरे जैसे मैं रसूल जैसा हूँ। हम ये बावर कराना चाहते थे ये अकायद बातिला हैं कि जिसका कलमा पढ़े उसको कहे वो मेरे जैसा है। जब तू अपने बाप जैसा नहीं हो सकता, नबी जैसा कैसे हो सकता है?
وہ ظاہری شکل و صورت کی مناسبت سے وہ بنوانا چاہتا تھا کہ میں نبی جیسا ہوں کہ میرے اعضاء کی گنتی ویسی ہے. اگر یہ کہا جائے تیری بیگم کی اعضاء کی گنتی بھی وہی ہے جو تیری ماں کے اعضاء کی گنتی ہے، تو کیا اس وجہ سے تیری ماں تیری بیوی کی طرح یا بیوی تیری ماں کی طرح ہے؟ نہیں کہہ سکتے. ہم نے اس کا فیصلہ کرنے کے لیے نعرہ لگایا کہ جتنے لوگ ہمارے عقیدے کے لوگ ہو نا، وہ سرکار کا میلاد پاک ہم مناتے ہیں، اس میں شامل ہو جاؤ تاکہ لوگوں پر واضح ہو جائے کہ ہم فرقہ ہیں یا مسلمانوں کا سواد اعظم ہے. یہ خاص بولی ہے علم حدیث کی. مسلمانوں کی جمہوریت کو اور اکثریت کو کہتے ہیں سواد اعظم. تو ہم نے اپنا سواد اعظم ہونا اس طریقے سے ثابت کیا، اور پھر اس موقع پر دن بدن ہماری تعداد بڑھ رہی ہے. ہم نے اگر کسی وقت مسلمانوں کو نفرت کا پیغام دیا ہوتا، مثلا ہم صحابہ کے بارے میں نہایت عظیم رائے رکھتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام جس طرح اپنی ذات اور صفات میں بے مثل ہیں، اپنی سنگت میں بھی بے مثل ہیں. ان کی جیسی سنگت بھی کسی کی نہیں. جس طرح آپ اپنی ذات صفات میں بے مثل ہیں، اس طرح آپ کے ازواج مطہرات بھی بے مثل ہیں، آپ کی اہل بیت بھی بے مثل ہے. جس طرح آپ کی ذات بے مثل ہے، آپ کی بولی بھی بے مثل ہے. سرکار کا شہر و دیار اور وطن بھی بے مثل ہے. سرکار جس طرح آپ بے مثل ہے، سرکار کی تہذیب اور تمدن بھی بے مثل ہے. ہمارا سارا سبق جو تھا وہ محبت کا پیغام تھا، اس لیے یہ ہمارا پیغام پورے ملک میں چھا گیا ہے. اس کو روکنے کے لیے ہزاروں تدبیریں کی گئیں لیکن کوئی تدبیر کامیاب نہیں. اچھا، ہم یو کے میں، ہم اسپیشلی لندن میں جو والتھم سٹو والے پاکستانی خاص فخر محسوس کرتے ہیں کہ یہ ہمارے علاقے میں ہماری کاوشوں سے، ہماری جو والتھم پاکستانی کمیونٹی کے جو افراد والتھم سٹو میں ہیں ان کی کاوشوں سے، ان کی محنت سے ہوتا ہے. اتنے عرصے میں، اتنے عرصے سے جو سارا سلسلہ ہو رہا ہے، اور ہر سال میں جس طرح کا ایک بہت عظیم الشان جلسہ منعقد کیا جاتا ہے، کن شخصیات کو آپ اس کا کریڈٹ دیں گے اسپیشلی جو والتھم سٹو میں جنہوں نے اپنی محنت سے، اپنی کاوش سے اس سارے سلسلے کو آج ممکن بنایا؟ میں عرض کرتا ہوں کہ یہاں ایک پکوڑیاں بیچنے والا بھی جو ہے نا، سڑک کے کنارے خان چال رکھ کے بیٹھتا ہے، میں اس کا بھی ممنون ہوں. میں سمجھتا ہوں مرد اور عورتیں، بڈھے اور بچے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے. ابھی میں باہر نکلا ہوں تو بچے باہر کھڑے تھے، انہوں نے 15 پاؤنڈ مجھے دیے ہیں. اگر یہ تمام قوم پوری دل جوئی کے ساتھ، پوری محنت اور محبت کے ساتھ میرا ساتھ نہ دیتی تو میں کچھ نہ کر پاتا. علماء کرام جو پورے ملک میں ہیں، میرے عقیدے کے لوگ، جن میں قاضی صاحب قبلہ، سید انور شاہ صاحب، سید نور احمد شاہ صاحب، سید احمد حسین شاہ صاحب ترمذی، اور اس طرح کے دوسرے اکابر علماء ربانی جو ملک کے اندر موجود ہیں، انہوں نے اپنے اپنے ٹاؤنوں میں میرے مشن کے بارے میں اتنا مخلصانہ پروپیگنڈا کیا ہے کہ پورے ملک سے ایک ہی روانی کے ساتھ، جس سے والتھم سٹو کے لوگ شامل ہوتے ہیں اور پیسے دیتے ہیں، اسی طرح سے پورے ملک میں ایک آدمی برٹن کا ہر سال پورے جتنے سالانہ لنگر کے چاول ہوتے ہیں وہ دیا کرتا ہے. اللہ حضر قیاس. یہ کوئی خاص تمیز ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم صرف والتھم سٹو کو کہیں. میں سمجھتا ہوں والتھم سٹو کے جو شہر کے ذرے ہیں نا، وہ بھی میری آنکھوں کا نور ہیں، اس لیے کہ ان لوگوں نے اس قدر محبت سے میرا ساتھ دیا ہے کہ مجھے کبھی محسوس نہیں ہونے دیا کہ میں اکیلا ہوں. یہ میرے چھوٹے بھائی بھی کافی دیر کے بعد آئے، یہ میرا بھتیجا بھی دیر کے بعد آیا. میں اس وقت بالکل اکیلا تھا، تو مجھے کبھی انہوں نے محسوس نہیں ہونے دیا. ماؤں بہنوں نے بھی ایک دوسرے کے مقابلے میں بڑھ چڑھ کے پیسے دیے ہیں، جن سے پیسے نہیں بنائے زیور اتار کے دیے ہیں. ایسی مثالیں بے شمار موجود ہیں. تو آج ہم نے جو دین کا کام اپنی آزادی فکر کے ساتھ کیا ہے، انہوں نے پورے طریقے سے تعاون کیا ہے. چودھری برادران کی کنٹریبیوشن کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ میں کہتا ہوں چودھری برادران کی کنٹریبیوشن اس طرح کیا ہے. میں عرض کرتا ہوں کہ اگر انہوں نے 2000 دیا، میں نے کہا 4 تم سے لینا ہے. یہ نہیں کہہ سکے کہ ہم 4 نہیں دیں گے. مردوں کو کہا تم الگ دو گے، ہماری بیٹیوں کو کہا کہ تم الگ دو گے. یہ ان کا ایک فالتو کریڈٹ ہے کہ جو بیٹیوں نے الگ دیا ہے، بوڑھی ماؤں نے الگ دیا ہے، اور پھر ان سے جو ان سے بنا ہے وہ تو انہوں نے دیا ہی دیا ہے، لیکن میں اگر راضی نہیں ہوا تو ان کو دگنا کرنا پڑا ہے. یہ چندے کی ایک نئی قسم ہے، اس طرح کا کسی دوسری جگہ چندہ نہیں ہوتا. ہاں، جو میں کہتا رہا وہ یہ کرتے رہے.
اور دعا کرو اب ہماری پاکستان والی یونیورسٹی جو ہے وہ تکمیل کے قریب ہے. زون نمبر 5 میں 37 کنال میں ہم نے ایک عمارت بنائی جس کے اور نام کیا ہے ذرا وہ بھی ذرا بتا دیں. یہ فوٹو آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. تو وہ اختتام کے قریب ہے. اب یہ اس کی چند پہلے کی بلڈنگیں جو موجودہ بلڈنگیں بن رہی ہیں وہ، تو اس میں کام کرنے والا ہوں جس میں والتھم اسٹو اور پورے ملک کی اکثریت کو جو میرے کہے پہ چلنے والے ہیں وہاں رکھ کے تربیت دوں گا، جن کو عربی بھی پڑھاؤں گا، انگریزی بھی پڑھاؤں گا، فارسی بھی پڑھاؤں گا. اور الحمدللہ ان سارے علوم میں خود ٹیچر ہوں. مجھے کسی کا ممنون نہیں ہونا پڑے گا. اللہ کا شکر ہے یہ سارے کام میں خود کر سکتا ہوں. جی صاحب، پرائم ٹی وی پہ انٹرویو کے لیے بہت بہت شکریہ. آپ کے بہت ممنون ہیں. بہت اللہ آپ کو جزائے خیر. اللہ آپ کو جزائے خیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور قبلہ مفکر اسلام جو ہماری جماعت کے بانی اور سرپرست اعلیٰ ہیں، الحمدللہ نہ صرف لندن والتھم اسٹو میں بلکہ برطانیہ کے دیگر شہروں میں بھی جو جلوس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منعقد ہو رہے ہیں، اس تاریخ میں بھی یعنی احیاء دین کی تاریخ میں حضرت قبلہ مفکر اسلام کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. یہاں والتھم اسٹو میں 30واں سالانہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو منعقد ہو رہا ہے، اس کی سرپرستی اور صدارت تو آپ خود ہی فرمائیں گے، لیکن برطانیہ بھر سے، لندن سے لے کر گلاسگو تک ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عشاق، آپ کے مریدین، آپ کے عقیدت مند جس میں مرد و خواتین شامل ہے، بڑی کثیر تعداد میں شامل ہوں گے. اور برطانیہ کے ممتاز علماء مشائخ کے علاوہ دیگر اسلامی ممالک سے بھی ہمارے بہت سے اسلامک سکالر جو ہیں وہ تشریف لا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میلاد شریف کے حوالے سے اس خوبصورت موقع پر آپ کا یہ سوال بڑا خوبصورت ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ قبلہ عالم نے، حضور مفکر اسلام نے اپنے بیان کے اندر جو ارشاد فرمایا ہے وہ آپ کے سوال کا ایک لحاظ سے جواب بنتا ہے. آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے کسی بھی کلیش کے مقابلے میں، لڑائی جھگڑے کے مقابلے میں نبی پاک علیہ السلام کی محبت کا پیغام دے کے اسلام کی خدمت کو جو ہے نا، اسلام کی خدمت کا یہ طریقہ اپنایا ہے کہ بجائے آپ کسی کو برا کہیں، کسی کو گالی نکالیں، کسی سے لڑائی جھگڑا کریں، اس کے بعد اپنی بات کو منوانا یا سمجھانا چاہیں، اس کے مقابلے میں اگر آپ کسی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اسیر کر دیتے ہیں، سرکار کا غلام بنا دیتے ہیں، اور اس غلامی کا جو طریقہ ہے وہ سب سے بہترین یہی ہے کہ آپ نبی پاک علیہ السلام کی محبت کا پیغام عام کریں. اگر سرکار کا غلام بن جاتا ہے نا تو اس کے بعد جھگڑا ہی کوئی نہیں رہتا. مسئلہ یہ ہے کہ عظمت رسول کو سمجھنے میں کمی بیشی ہوئی ہے. اگر سرکار کی عظمت کو سمجھ لیا جاتا تو کوئی جھگڑا نہ تھا. اسی فلسفے کو لے کر ہمارے قبلہ عالم نہ صرف UK میں، پوری دنیا میں 84 ممالک کے اندر بحمد تعالیٰ قادریہ جیلانیہ جو تحریک ہے انٹرنیشنل مسلم موومنٹ، اس کا کام ہو رہا ہے. اور اس کا بنیادی نقطہ یہی ہے کہ اگر آپ مسلمانوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں اور عالم اسلام میں کے علاوہ دیگر جو مذاہب ہیں، دیگر قومیں ہیں، ان کو آپ اسلام بتانا چاہتے ہیں، نبی پاک غلام سرکار کے اگر آپ غلام بنا دیں گے، اور یہ کام ہم برطانیہ میں کر رہے ہیں. الحمدللہ اس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ نوجوان آپ دیکھیں گے 2 فروری کو ٹھاٹھے مارتا سمندر ہوگا. باقی لوگوں کے جو بڑے بڑے ایفرٹ کے بعد کالجز یونیورسٹیز میں کہاں وہ لوگ کام کرنے کے بعد جو جتنے جوان اکٹھے کرتے ہیں، اتنے جوان تو ہمارے سے اسٹیوڈ ممبر ہوتے ہیں، جو سیکیورٹی کے ممبر ہوتے ہیں، جو خدمت کرنے والے ہوتے ہیں. باقی جوانوں کی تعداد آپ دیکھیں گے، آپ حیران ہوں گے کہ ایک سادی سی تحریک جو مسجدوں میں کام کری ہے، جس کا میڈیا میں کوئی نام نہیں ہے، جس کا عام اخبارات میں کوئی نام نہیں ہے، مسجدوں میں چلنے والی تحریک، آستانے پہ چلنے والی تحریک، ایک بزرگ بندہ جس کا نہ کسی میڈیا سے کوئی تعلق ہے، نہ کہیں اس کے اتنے فالورز ہیں. وہ صرف اور صرف ایک ہی فلسفہ ہمارے قبلہ عالم کا، وہ نبی پاسم کی محبت، سرکار کی محبت. اسی بنیاد پر الحمدللہ آپ دیکھیں. اس موقع پر میں آپ لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ ہمارے اس نظام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے جس طرح آپ نے الحمدللہ پرائم ٹی وی نے ہمیشہ ہماری مدد کی ہے، دیکھ بھال کی ہے، اور خوبصورت انداز میں آپ نے ہمیشہ، جب بھی میں چودھری صاحب کے ساتھ، دوسرے ساتھیوں کے ساتھ آپ کے پاس گیا یا آپ لوگ ہمارے پاس آئے، آپ لوگوں نے یہ نہیں کہ صرف ہمارے ساتھ، الحمدللہ آپ دین کا کام کرنے والے ہر بندے کو سپورٹ کرتے ہیں. اسی لحاظ سے آپ نے پرائم ٹی وی نے ہماری بھی مدد کی، اور میلاد شریف کے حوالے سے آپ نے پروجیکشن کے حوالے سے جتنی خدمت کی ہے، میں اس پر آپ کا ممنون بھی ہوں، مشکور بھی ہوں، اور یہ سمجھتا ہوں کہ غلامی رسول کے اس مشن میں آپ نے بھی اپنی کنٹریبیوشن پیش کی ہے، جس پر آپ لائق تحسین ہیں. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير